الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام میں ایمان میں خرابی پیدا کرنے والے کون سے اعمال ہیں، کون سے اخلاق ہیں، کون سی بری سیرت ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ غصہ یہ بھی دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر صبر کرنے والا، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ غصہ آتا ہے لیکن صبر کر لیتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کاظم غیظا، جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، غصے کو پی جانے والے کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ غصے کو پی جانے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جو غصے کو پی جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، هو قادر علی ان ينفذہ، اور غصے کے عالم میں اس کو اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے کہ غصہ اتار سکتا ہے، سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتنی طاقت اور قوت اس کے اندر ہے، بدلہ لے سکتا ہے کسی وجہ سے غصہ آ گیا ہو، لیکن وہ غصے کو پھر بھی پی جاتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی صبر کر لیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے اس مرد مومن کے لیے، اس مومنہ عورت کے لیے۔ یہاں مومن کا کہ دعاہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرد مومن کو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں بلائے گا۔ کس طرح؟ علی رؤوس الخلائق، دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے، سارے بنی آدم موجود ہوں گے، انسانوں جنوں کی خلقت وہاں موجود ہوگی، سب کے سامنے بلائے گا۔ حتی یخیرہ من الحور ما شاء، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اختیار دے گا، حوروں کی جماعت ہوگی، حوروں کی ایک لائن ہوگی، اختیار دے گا، جس حور کو چاہے تو اختیار کر لے، پسند کر لے، یہ تیرے لیے ہے۔ جنت میں اس کو یہ انعام ملے گا کہ اس بندے نے غصے کے وقت صبر کر لیا تھا، بدلہ لینے کی یا نقصان پہنچانے کی طاقت تھی، غصہ اتار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ نہیں اتارا۔ یہ درجہ، یہ مقام اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، ایک دو حدیث اس سلسلے میں۔ اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، آپ تو کلیم اللہ تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ اللہ سے کلام کیا تھا، اسی لیے آپ کا خطاب کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ کہا یا رب، اے میرے رب، مجھے یہ بتا من اعز عبادک۔ کتنا اچھا سوال کیا تھا۔ اللہ مجھے یہ بتا دے، یہ خبر دے کہ تیرے سب سے عزیز اور محترم بندے کون ہیں۔ کتنا اچھا سوال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دے کہ موسیٰ من اذا قدر غفر، وہ آدمی کی جب کسی پر قادر ہو جائے، اس کو قوت مل جائے اپنا غصہ اتارنے کی، بدلہ لینے کی، لیکن معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بھی کہہ دی کہ وَلِمَنْ غَفَرَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے، معاف کر دے، اپنا غصہ ظاہر نہ کرے، یہ بڑے اولو العزمی کی بات ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان اور اسلام کی طاقت ہو، ایمانی طاقت ہو، اللہ کی توفیق ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا کہ جو اپنے غصہ اتارنے پر قادر ہے، بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن معاف کر دیتا ہے۔ کون ہے یہ؟ اعز عبادک، اللہ کے بڑے محترم اور عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم، خالق کائنات، یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرما دے۔ آئے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، مستدرک حاکم، حدیث کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پر اور احادیث سے اس کے اندر احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، جس مرد مومن کے اندر تین صفت آ جائیں، مومنہ عورت کے اندر تین صفت پیدا ہو جائے، آواہ اللہ فی کنفہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس کو اللہ کی رحمت میں جگہ مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَسَتَرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور اللہ اس کو اپنی محبت میں داخل کر دے گا۔ یعنی تین صفت جس کے اندر آ جائے، اللہ اس کو اپنی جواری رحمت میں عطا فرمائے گا، اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اور اپنی محبت میں لے لے گا، اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ آئیے کوشش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَدِرَ غَفَرَ، وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی، تب انتقام لینا، بدلہ لینا اس پر قادر ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بدلہ نہیں لیتا، غصہ نہیں اتارتا، معاف کر دیتا ہے، یہ صفت۔ وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ،
اور دوسری بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ جب غصہ آتا ہے تو سست ہو جاتا ہے، بھڑکتا نہیں، جوش میں نہیں آتا، بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ وَإِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، ہر گھونٹ پر، کھانا کھاتا ہے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا، تو نے پلایا۔ تین صفت یاد رکھیے، جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو غصہ نہیں اتارتا، معاف کر دیتا ہے، اور جب غصہ اتارنے کی طاقت اس کے اندر ہے تو غصہ اتارتا بھی نہیں، اور بلکہ وہ سست ہو جاتا ہے، جوش میں نہیں آتا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایمان میں خرابی پیدا کرنے والے کون سے اخلاق، برے اخلاق ہیں، برے اعمال ہیں، اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ یہ سب ایمانی صفات میں شامل ہے، ایمانی صفات کی ضد ہے۔ روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، شعب الایمان کی، راوی حدیث اوس بن شرحبیل مشہور صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، رواہ البیہقی۔ اوس بن شرحبیل رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر صحابی یہ کہہ دے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے یا میں نے آپ سے یہ سنا ہے، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، آپ تک پہنچ جاتی ہے، اس حدیث کو آپ تک اٹھایا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ من مشى مع ظالم لیقویہ، کوئی آدمی کسی ظالم کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس حال میں کہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ خود ظلم کرنے والا ہے، جانتے ہوئے ظالم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا فقد خرج من الاسلام، یہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دے دیا۔ پھر اس سے سمجھا جا سکتا ہے ناظرین کرام کہ ظلم ایمان و اسلام کے کتنا بڑا منافی ہے، ضد ہے، اور پھر یہ کہ ظلم کرنے والا اور ظلم کا ساتھ دینے والا اللہ اور اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام، کیا درجہ ہے، اس کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے الا لعنت اللہ علی الظالمین،
قرآن حکیم میں فرمایا کہ الا خبردار ہوشیار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جن پر اللہ کی لعنت پڑ جائے اسے خیر کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اسے کون سا آسمان پناہ دے سکتا ہے، کون سی زمین پناہ دے سکتی ہے؟ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگو ظلم سے بچو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے، اس کی زندگی تاریک ہو جائے گی، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی سے مراد وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوں، وہ باتیں قرآن میں نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن دیا گیا، قرآن کے علاوہ اور بھی دیا گیا ہے، وہ احادیث ہیں آپ کی، اور حدیث قدسی وہ جو بدون جبریل یعنی بغیر جبریل کے اللہ رب العالمین آپ کے قلب اطہر پر کچھ باتیں نازل فرمائے، وہ حدیث قدسی، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ احادیث قدسیہ پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یہ حدیث بیان کر کے انشاءاللہ حلقہ ختم کر رہا ہوں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے نفس پر، فلا تظالموا، تم بھی اپنے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ظلم سے بچ جائیں، ظلم کرنے سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔